10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام کو شہادت ہوتی ہے عصر کے وقت، اور سینہ کو بھی کب شروع ہوتی ہے؟ 1 محرم سے۔ 7، 8، 9 محرم کو اور زیادہ ہو جاتی ہے، 10 محرم کی صبح اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے وقت شہید ہو گئے، ماتم اور سینہ کو بھی ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو حضرت حسین کے زندہ رہنے سے تکلیف ہے۔ حضرت حسین زندہ کیوں ہیں؟ یہ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے انہوں نے سینہ کو بھی ماتم ختم کر دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ حضرت حسین 10 محرم کی شام کو شہید ہوئے تو 10 محرم کی شام سے سینہ کو بھی اور ماتم شروع ہوتا اور پھر وہ کئی دن تک جاری رہتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تو اس طرح فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سنی حضرت حسین کو نہیں مانتے، صحابہ کو بھی حضرت حسین سے محبت نہیں تھی، صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، حضرت حسین کی آڑ میں حضرات شیخین کو، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ صحابہ جن کی تعریف قرآن کرے، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1100 آیات ان کی فضیلت میں نازل فرما دی، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں سنائی، وہ صحابہ جن کے لیے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارتیں سنائی، وہ صحابہ جن کے لیے نبی نے فرمایا تم خیر امت، یہ بہترین امت تھے۔ آج ان لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہے، ان کو مرتد کہا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے محبت ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، قرآن نے بتایا ہے۔ نبی کے فرامین حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کو سننا بھی نہیں چاہیے، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر، جیسے یہ انجینئر مرزا بھی ہے، اور اسی طرح یہ غمدی طبقہ اور یہ روافظ، یہ سارے جو ہے الٹی سیدھی باتیں آ کر صحابہ کرام کے بارے میں کرتے ہیں۔ اور بعض ہمارے علماء بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، انہوں نے ان کی زبان بولی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے، روافض کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے، اتحاد کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن میں 1100 آیات حضرت صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ صحابہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دھوکہ کیا جاتا ہے کربلا کے واقعے پر، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں جتنا جھوٹ اس واقعے میں گھڑا گیا ہے، جتنا اس واقعے کو من گھڑت بنایا گیا ہے، اتنا کسی واقعے کو نہیں بنایا گیا۔ اس لیے تاریخ کا اعتبار نہ کریں، نبی کے فرامین کا اعتبار ہو